السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 35 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا کا معنی ہوتا ہے اے، یہ حروف ندا ہے، 5 حروف ندا ہیں، اس میں سے ایک یا بھی ہے۔ اے ایمان والو، یا آپ کہہ سکتے ہو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اتقو، تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے گزن پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اتقوا اللہ، ڈرتے رہو، کس سے؟ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے محبت ہوتی، جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا، تو بندہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جس سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے، ہے نا ایسی بات۔ تو اللہ سے ڈرو، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر برائی سے بچتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی ایسی چیز جس سے اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو اس سے بچتے ہیں۔ اور ابتغوا، اور تلاش کرو، باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ خاص کر کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنے پر بولا جاتا ہے۔ الیہ، اس کی طرف، کیا چیز؟ وسیلہ، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ وہ سین لام روٹ ورڈ ہے، اور وسیلہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں۔ اور ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی جس کی چیز کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور جاہدو، جہاد کرو، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور معنی ہوتے ہیں وسعت اور طاقت یا تکلف اور مشقت۔ جہاد، مجاہد، جہاد کرنے والا، یہ سارے معنی آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ کفار کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے اور نفس امارہ کے خلاف بھی۔ فی میں، سبیل ہی اس کے راستے میں، سین با لام روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے رستہ جس میں سہولت سے چلا جا سکے، اور اس کی جمع سبل آتی ہے، یہ ہم نے سورۃ النحل میں پڑھا تھا۔ لعلکم، تاکہ تم، لعل کا لفظی معنی ہوتا ہے شاید، اور جب اللہ کی طرف ہوگا تو یقیناً، کم تم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ اب یہ فلاح کون سی ہے؟ چھوٹی فلاح نہیں، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے تفلحون۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی ہم نے جب متقی کی 5 صفات پڑھی تھی تو اس کے اینڈ پہ بھی یہی آیا تھا، اور اس کی زیادہ وضاحت ہم نے کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تک پہنچنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جد و جہد کرو، کوشش کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں وسیلہ کا معنی ہوا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل ہوں، ان کی ادائیگی کے ذریعے رب کریم کا قرب حاصل ہو۔ اور اگر تقوی سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لیا جائے تو بھی درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام جو ہیں
اور اسی طرح اولیاء اعظام سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا بھی اسی عموم میں آتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اس سے لازم پکڑو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کر دے اس سے چھوڑ دو۔ یاد رکھیے کہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسط سے بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے التجائی کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیرے محبوب کے چچا جان کو وسیلہ بناتے کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے لوگ سخت قحط میں جب مبتلا ہو گئے تو ہم عائشہ کے پاس شکایت کی تو آپ نے فرمایا محبوب کریم کے قبر انور کی طرف ذرا غور کرو اور اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، پھر قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو سنن دارمی میں ہے۔ تو جب سے سب کچھ کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ آیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے۔ اس سال کا نام عام الفتح یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا بحوالہ سنن دارمی۔ محبوب کریم نے خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی کو عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف سے مروی ہے، ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا کی درخواست کی تو ان کو محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اسألک التوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، یہاں پہ اپنی حاجت بیان کرو، ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ اس کا ترجمہ بڑے مزے کا ہے کہ اے رب کریم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اللہ کے دور اقدس میں بھی اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی صحابہ کرام نے اس دعا کو پڑھا، 2 نفل حاجت کے پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی بغیر وسیلے کی بھی دعا مانگتا ہے تو رب سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، تو اس کو مانگنے دے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم بھی ہے، جیسے کہ سورۃ النساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں،
پھر اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی وضاحت بھی ہم نے سنی تھی کہ گھر میں بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے جب بھی کوئی جرم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر جرم کرنا یہی تو ہوتا ہے نا، گناہ کرنا. گناہ کرنے والا اپنی جان پہ تو ظلم کرتا ہے، عذاب تو اس سے ہی اٹھانا پڑتا ہے نا. تو کیا فرمایا کہ جب بھی جانوں پر ظلم کرو، جب بھی گناہ کر بیٹھو، اے محبوب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت تواب الرحیم پائیں گے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اس سے بھی واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آؤ، معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو پھر قرآن کریم میں تو یہ نہ آتا نا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہود بھی مانگا کرتے تھے اور ان کی حاجات بھی پوری ہوتی تھی. جو اچھی اور صحیح بات ہوتی ہے وہی چیز رب کریم قرآن کریم میں لکھتا ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی تو دیکھیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یعنی وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے نا. کفار ان کو پوجا کرتے تھے، جبکہ ان دونوں کی حاجت کیا تھی؟ ایہم اقرب. ایہم اقرب یہاں بھی تو توجہ کی حاجت ہے نا. وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. یہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا انبیاء اور مقربین کا بھی طریقہ رہا ہے. تو آپس میں لڑنے کے بجائے ذرا ٹھنڈے مائنڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں سن لی جائیں، ہمارے آپس کے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو بزرگ تھے ان کے عقائد بھی ایسے تھے. چند ایک کے میں آپ کو سنائی دیتی ہوں، جیسے حضرت امام مالک. ٹھیک ہے، شفا شریف میں ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے دوران خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف منہ کر کے؟ تو آپ نے یعنی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تم کیسے حضور سے اپنا چہرہ پھیر سکتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اور آپ کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اللہ کی بارگاہ کے وسیلہ ہیں. چنانچہ تم محبوب کی طرف منہ کر کے دعا مانگو اور آپ سے شفاعت طلب کرو، اللہ تعالیٰ نبی کریم کی شفاعت قبول فرمائے گا. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے وسیلہ جو ہے پیش کیا تھا اس کے بارے میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا بھی بڑا خوبصورت انداز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا سبب اور مقصد میں کامیابی کا باعث ہے. غیر مقلد ہیں محترم وحید الزمان صاحب، تو ان کا بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ زندہ بزرگوں کے وسیلے کے قائل ہیں اور فوت شدہ کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا رد کرتے ہوئے وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ جب غیر اللہ کا وسیلہ ثابت ہے تو پھر اس وسیلے کو زندہ کے ساتھ مخصوص کرنے پر کون سی دلیل ہے. اب ایک ہم لوگ چیز مجمع زوائد کی بھی سن لیتے ہیں. جب حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے انتقال کا ٹائم آیا تو دوران دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اور سابقہ انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی تھی، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ
الذین من قبلی، اس پہ توجہ کی حاجت ہے، فإنک ارحم الراحمین۔ ترجمہ سنائی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں۔ پھر عرض کی کہ میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد، حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما، انہیں دوران سوالات جوابات تلقین فرما، اس کی قبر کو وسعت یعنی وسیع فرما، اور اپنے نبی اور دیگر انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے کے وسیلہ سے بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ میرے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہمارے اکابرین جو واقعی ہی دین کو سمجھتے ہیں، محدث، اور ان پیارے پیارے لوگوں کی جو آراء ہیں اور اعتراضات اور رد سارا کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن طوالت کے سبب میں شارٹ کروں گی۔ تو پھر ایک ضیاء القرآن کے اندر بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی سنت، گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنی مریدوں کو آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، یعنی دل میں یاد الہی کی طرف پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس کی مسافت کو باپیادہ طے کیا ہے، اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماں بن کر چمکے ہیں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی وضاحت فرمائی کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد بیت مرشد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شاہ اسماعیل صاحب دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ سالکین راہ حق نے وسیلہ سے مراد مرشد لیے، یعنی حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از بس ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکین رائے حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے، اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ یہ مرشد کی طرف بار بار زور کیوں دیا جاتا ہے، مرشد، استاد، پیر ایٹسٹرا، لیکن 2 نمبروں کی بات نہیں ہو رہی۔ 2 نمبرے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ ہی کر سکتے ہیں نا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی اڑتا چل کے بھی دکھائے، اڑ کے بھی دکھائے، لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، سنت محبوب کو اپناتا نہیں ہے، قرآن و سنت کو جانتا نہیں ہے، اس کو ماننا غلط ہے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو شریعت کا پابند ہو صرف اسی کی بات مانی جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ جیسے میرے گھر کسی نے آنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح رستہ اگر بتایا جائے گا تو جلدی پہنچے گا نا، نہیں تو بہت سارے لوگ تلاش میں لگے رہتے، مجھ تک نہیں پہنچ پاتے، سمجھ آئی؟ تو رب کریم تو بہت بڑی ذات ہے، اس تک پہنچنے کے لیے صحیح علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے قرآن کریم پڑھا جائے، اور بھی ہر چیز میں قرآن کریم اور نماز ہی خالی دین نہیں، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اس یوں سمجھے کہ دین ہے، دین تو مکمل ہے نا۔ تو ایک ایک قاعدہ ضابطہ جب ہمیں کوئی بتائے گا، پہلے ایسے ہی ہوتے تھے پیر و مرشد، وہ پکڑ کے پوچھا کرتے تھے باقاعدہ، 5 ٹائم نماز پڑھی، کسی کا حق غصب تو نہیں کیا، والدین کے ساتھ بے ادبی تو نہیں کی، ایسے ہوتے تھے لوگ۔ ابھی تو پتہ نہیں خالی دم کرنے تک ہم لوگوں نے ان کو محدود کر دیا۔ پہلے ہم لوگوں کے یہ طریقے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی خوشی یا غم ہوتا تھا، صالحین کو برکت کے لیے بلایا جاتا تھا، اور انہیں پر حق ہوتا تھا کہ غلط ہوتا تھا وہ روکتے تھے۔ ابھی جو روکتا ہے ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، تھوڑا اپنی طرف بھی تو توجہ کریں نا۔
اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے، وسیلہ تلاش کرنے کے علاوہ ہر دم یاد رکھیے مصروف جہاد رہنا بھی ضروری ہے۔ کیا مراد؟ یعنی جہاد اصغر بھی، جہاد اکبر بھی، کفار سے بھی اور نفس امارہ سے بھی، اور تمام نظریات اور افکار سے بھی جو غلط ہے، ٹھیک ہے، اور جو کسی حیثیت سے اسلامی عقائد اور مسلمات سے ٹکراتے ہیں، ان سے جہاد بھی۔ ادروائز کیا ہوگا؟ یعنی یہ کرو گے تو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، ادروائز کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی، پھر کہہ رہی ہوں، وسیلہ کے بغیر بھی مانگے گا تو اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے والا ہے۔ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مخاطب اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے۔ کن کو مخاطب کیے جا رہے؟ اہل ایمان کو۔ کیا حکم ہے؟ اللہ سے ڈرو، اس کے رستے میں وسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کی راہ میں جہاد کرو، جہاد اکبر بھی اور جہاد اصغر بھی، یعنی نفس امارہ سے بھی، کفار سے بھی، اور تمام غلط نظریات اور افکار سے بھی، یعنی ایسے تمام نظریات جو اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں۔ پھر رزلٹ کیا ملے گا؟ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، یعنی فاسٹ آ جاؤ گے۔ سادے لفظ میں تو یہ کہہ دیا جائے نا۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ وسیلہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جیسے آج کی آیت بھی پڑھی اور بھی آیات آپ کو سنائی، بہت ساری جگہوں پہ منع بھی کیا گیا ہے۔ منع کفار کو کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے وسیلہ کے عقائد میں اور اہل ایمان کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ آئی جو ہندو تھی، آ کے کہنے لگی کہ آپ کے اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ظاہر ہے ان کو بھی سمجھایا گیا ہے، اور ہاتھ تو ہم اپنے ہی مسلمان ڈلوا رہے ہیں نا۔ میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ بہرحال وہ کہنے لگی کہ اگر ہم بت سامنے رکھتے ہیں، ہمارا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، لیکن ہم اصل مانتے تو اللہ کو ہیں، وہ تو سامنے بت ہے، جیسے کہ تم لوگ خانہ کعبہ کو سامنے رکھتے ہو۔ اب دیکھو ان لوگوں کو ہم نے ہاتھ پڑھوایا ہے نا۔ کہا کہ تم زمزم کو مقدس جانتے ہو، اور ہم، وہ ان کے جو پانی تھا اس کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا، گنگا، اس کو ہم مقدس جانتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ آپ مجھے سب مسلمان بتائیں کہ کیا اس میں زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے نا؟ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ پانی کیوں مقدس ہو گیا؟ اس کے بارے میں احادیث طیبہ ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وسیلہ اہل ایمان تلاش کرتے، اور بار بار کہہ رہی ہوں، اگر کوئی بغیر وسیلہ کی بھی دعا مانگتے وہ سمیع بصیر ہے۔ اگر کوئی مانگے گا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ پوری آیات پڑھا کرو نا۔ جیسے بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کیونکہ قرآن کریم میں ہے، اور پھر یہ بھی ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، یعنی اس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش۔ تو یہ ہے، ایک قیامت کا دن ہے نا۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے، کیونکہ والکافرون هم الظالمون بھی تو ساتھ آیا نا۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، قرآن کریم ایک دوسرے کے رد نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کو ایسا کرے، نہیں، خالی یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ کفار کے لیے اور مومنین کے لیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن سارے دوست دشمن بن جائیں گے سارے، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ وہ کام آئیں گے۔ ہم لوگ احادیث کی روشنی میں بھی تو دیکھیں نا، احادیث میں واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ثابت ہے، اور بھی ہمارے تو قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا، ہمارے تو روزے بھی کریں گے، سورہ ملک بھی کرے گی۔ تو سمجھنے کی حاجت ہے۔ دیکھو، ایک دوسرے کو توڑو نہیں، جوڑو۔ اسلام
محبتوں کا دین ہے، نفرتوں کا دین نہیں ہے۔ آج کے لوگ، میں کہتی ہوں کدھر جائیں بیچارے، گھروں میں جنگ، معاشروں میں جنگ، ممالک میں جنگ، علماء کرام بھی جنگ کر رہے۔ یہ اختلافات تو باعث رحمت تھے تاکہ حقیقت کی تلاش میں کوشش کی جائے، لیکن اہل ایمان کو شاہ ہوں، لیکن اہل علم کو شاہ ہوں۔ ہر ایک اٹھ کے نہ بیٹھ جائے۔ خود قرآن کریم جو لوگ جس ترجمہ کر لیتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے، یہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہتوں کو اپوزٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو صحیح علم والا بندہ بھی تلاش کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو مولا کریم ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔